السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم اس وقت موجود ہیں، اور یہ شعر لکھا ہوا ہے یہاں: کعبۃ العشاق باشد ای مقام، ہر کے ناقص آمد اینجا شد تمام۔ یہ جو بارگاہ ہے یہ عاشقوں کا کعبہ ہے، اور یہاں جو ادھورا آتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ سامنے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ہے کہ قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ تو یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا کیمپس ہے، اور اس کیمپس میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں اور بڑے عظیم بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، اور انہی تمام عظیم المرتبت ہستیوں میں ایک بہت ہی اہم نام سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، کلیمیہ، فخریہ کے عظیم بزرگ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ محب النبی حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے خلفاء ہوئے، اور دلی سے یہ سلسلہ پھر ایک مرتبہ بڑی تیزی سے پھیلا۔ حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے علاوہ پورے ملک میں اور انڈین سب کانٹیننٹ میں سرحد کے اس پار بھی اور اس پار بھی حضرت مولانا فخر پاک کے بہت سارے خلفاء ہوئے۔ ہندوستان کے ہر صوبے میں حضرت مولانا فخر پاک کے خلفاء پائے جاتے ہیں، اور اسی صوبے کی، اسی سلسلے کی اور مولانا فخر پاک کے خلفاء میں ایک بہت عظیم خلیفہ ہیں، اور انہی کے سلسلے کی ایک خانقاہ بہار میں بھی ہے۔ بہار کا پیر بیگھا شریف ہے، جہاں یہ سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، کلیمیہ، فخریہ پہنچا ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک خانقاہ، اسی خانقاہ کے خانقاہ ازدقیہ کے ولی عہد حضرت مولانا سید سیف الدین ازدق چشتی صاحب، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سے میں جاننا چاہوں گا، سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے حضرت دلی میں۔ حضرت مولانا فخر پاک کا سلسلہ آپ کے یہاں تک کیسے پہنچا ہے، اور حضرت مولانا فخر پاک کے تعارف کے حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج مدینۃ الاولیاء دلی شریف میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور بہت سارے آستانوں پر حاضری کا موقع ملا ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت خواجہ کمال الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت اب سیدنا چراغ چشت محب النبی عاشق النبی حضرت خواجہ فخر الدین چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہیں، اور یقیناً یہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ، ہم سلسلہ ازدقیہ چشتیہ والوں کے لیے یہ آستانہ بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ اسی آستانے کا فیض ہمارے یہاں چشتی چمن پیر بیگھا شریف میں پہنچا ہے۔ میں اس کے تفصیل نہ بیان کرنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سلسلے کا شجرہ پڑھ دوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے: معین الدین فی حد ذاتی، قطب الدین فی احکامی، فرید الدین فی انواری، نظام الدین فی اسراری، نصیر الدین فی ابراری، کمال الدین فی تعاظمی، سراج الدین فی ذاتی، علیم الدین فی امتی، محمودا فی سیرتی، جمال الدین فی صورتی، حسنا فی افعالی، محمدا فی احوالی، یحییٰ فی احیاء القلوب، کلیم اللہ فی القلوب، نظام الاسلام والمسلمین فی ارشادی، فخر الانام فی الملت والدین، مفتخر الابناء والمسلمین فی اخلاقی۔ تو حضرت فخر پاک کا یہ شجرہ یا نام آیا، اور اس کے بعد آپ کے خلفاء میں جہاں حضرت داتا نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا نام ہے، وہیں ہمارے اعلیٰ حضرت حضرت سیدنا سید صادق علی شاہ مونس اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا قمیص اعظم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت کے ذریعہ فیض ہمارے جد اعلیٰ سیدنا قطب عالم حضور سیدنا خواجہ شاہ قیام ازدق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا، اور پورے صوبہ بہار میں سلسلہ فخریہ نظامیہ چشتیہ کے بانی حضرت سرکار فخر پاک حضرت سیدنا خواجہ قیام ازدق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ دلی کی سرزمین پر جس زمانے میں ایسے نازک دور میں، ایسے بحران بھرے دور میں آپ نے تصوف کا فریضہ انجام دیا ہے، اور دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خطر کا ماحول تھا، مغل سلطنت کا زوال پوری طریقے سے شروع ہو چکا تھا، لوٹ مار جاری تھی، کبھی نادر شاہ کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی مرہٹھوں کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی اور اس پر سکھوں کا حملہ ہو رہا ہے۔ ایسے نازک دور میں اپنی خانقاہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ دین و سنیت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ میں اس سلسلے میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ، کس طریقے سے ہمارے صوفیاء نے اور ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کام کیا ہے۔
بہت غور سے یہ واقعہ سننے کا ہے کہ جمنا کے کنارے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جمنا کے کنارے جو ہیں وہ آنے والے آتے تھے اور پنڈتوں سے اشنان کروایا کرتے تھے، تو سارے کے سارے وہ جوان پنڈتوں کو دیکھ کر کے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ کونے میں ایک بیچارہ کمزور 80 سال کا قریب کا بوڑھا پنڈا بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں لرزہ تھا، بدن میں طاقت نہیں تھی، وقت زیادہ لگنے والا تھا، اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ سرکار فخر پاک جاتے دیکھتے تو ایک دن آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے اپنا صوفیانہ لباس، اپنا خرقہ اتارا ہے اور پھر وہ ہندوانہ لباس آپ نے زیب تن کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہنچے ہیں اور آپ نے اس سے کہا کہ بابا ہمیں آپ اشنان کراؤ، اور اس کے بعد آپ نے جب غسل کر لیا تو سارے لوگ 5 روپے دیتے تھے اس زمانے کے مطابق، آپ نے 10 روپے دیے۔ اس غریب کے چہرے پر خوشیاں آ گئیں، شادابی پھیل گئی، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے، خانقاہ میں آیا، غسل کیا، پھر سے کپڑا بدلا اور اپنی عبادت و ریاضت مشغول ہو گئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، کبھی 10، کبھی 20، کبھی 25، کبھی 30۔ اسے بڑا تجسس ہوا کہ آخر یہ کون بندہ ہے کہ جو اتنی زیادہ رقم مجھے دیتا ہے اور مجھ سے اشنان کرتا ہے، اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ وہ ایک دن پیچھے لگ گیا اور یہاں تک کہ آپ کی خانقاہ میں آیا، تو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ یہ کوئی بندہ آنے والا کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی ہمارا بھگت نہیں ہے، تو بلکہ یہ تو مسلمانوں کا دھرم گرو ہے۔ سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ حضور کیا معاملہ ہے، آپ آخر میرے پاس آنے کے بعد کیوں اشنان کرتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ فخر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنیں، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا اور آپ کے ذریعہ اشنان کر میں نے آپ کو پیش کیا۔ میں دیکھتا تھا کہ سارے کے سارے جوان پنڈتوں کے پاس جاتے تھے اور آپ کا چہرہ جو ہے دکھ اور درد اور کرب کی علامت بنا رہتا تھا، تو میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ بندوں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، تو میں اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے میں نے آپ سے اشنان کیا اور جو ہو سکا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس پنڈت کا حال یہ تھا کہ قدموں میں گرا ہوا تھا، کہنے لگا کہ جب آپ جیسے ایک بندے کا، معمولی ایک عام انسان کا یہ مقام ہے تو آپ کے نبی کیا اخلاق کیسا ہوگا، ان کی سیرت کیسی ہوگی۔ آپ گواہ رہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام لاتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ حکیمانہ نظر تھا، قرآن نے اسی کو کہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جب سے داعیانہ کردار ہم نے چھوڑا اور صرف فقیہانہ اور فتوے کا معاملہ دارالافتاء میں بیٹھ کر ہم نے فتوے دینے شروع کیے، تو حال یہ ہوا کہ اسلام اجنبی بنتا چلا گیا۔ آج اسلام ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بھی اجنبی ہے۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم کو داعی بنایا تھا، لیکن ہم یہاں آنے کے بعد دروغہ بن گئے۔ دروغہ اور داعی کا کیا فرق ہے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ دروغہ جبر کرتا ہے، دروغہ زبردستی کرتا ہے، اور داعی محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں داعی بنایا ہے کہ محبت کے ساتھ ہم اللہ کے بندوں کو دین کی طرف دعوت دیں، حکیمانہ انداز میں، تدبر کے ساتھ، حالات زمانہ کے مطابق۔ لیکن افسوس ہم نے دروغانہ مزاج پیدا کر لیا ہے، کیا عوام کیا خواص، سبوں کا یہی حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مزاج و طبیعت کو تبدیل فرما دے، اور ان بزرگوں کی تعلیمات اور سیرت اور ان کی زندگی اسی لیے ہے کہ انہیں پڑھ کر، ان کے سن کر، ان کے آستانوں پر آ کر ہم کچھ سیکھیں، فیض حاصل کریں اور ان کے رنگ میں رنگ جائیں۔ تو اللہ پاک اس نفرتوں کے ماحول میں ہمیں توفیق بخشے کہ ہم محبتوں کا چراغ جلائیں اور اس نفرت کی اٹھتی ہوئی آندھی کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔